بن اشرف کا رشتہ دار بھی تھا، اور ایک دو صحابہ اور اپنے ساتھ لیے اور نکلے اور کعب بن اشرف کے پاس پہنچے، اس سے گفتگو کی، اس سے باتیں کی، کہا جی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ بھی لیتے ہیں، ہم سے خیرات بھی لیتے ہیں، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ بعض دے سکتے ہیں، بعض نہیں دے سکتے۔ کعب بن اشرف کہنے لگا ابھی دیکھو آگے آگے تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر محمد بن مسلمہ نے کہا اچھا ایک کام کرو، مجھے کچھ رقم چاہیے، کچھ قرضہ دے دو، تو بدلے میں جو مانگو گے تمہیں دیں گے۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا گروی رکھنا، کہ آپ کوئی چیز قرضے کے طور پر دیں تو بدلے میں قرضدار سے کچھ چیز اپنے پاس رکھ لیں، جب وہ آپ کی رقم آپ کو دے گا چیز واپس کر دیں، تاکہ وہ پابند رہے اور دینے والا بھی مطمئن رہے۔ اگر اس نے میری رقم یا میری ضرورت نہ پوری کی، اس کی چیز تو میرے پاس پڑی ہے، تو محمد بن مسلمہ نے کہا ہمیں کچھ غلہ اور اناج دے دو، بدلے میں رہن کے طور پر تمہیں کیا دیا جائے۔ یعنی اتنا بدبخت آدمی جب وہ کہنے لگا کہ بدلے میں اپنی عورتیں میرے پاس چھوڑ جاؤ، بدلے میں اپنی عورتیں، تھا بڑا خبیر، اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ بہت خوبصورت تھا کعب بن اشرف، سرخ رنگ اس کا، اور خوشبوئیں اتنی بہترین استعمال کرتا تھا کہ جس کا کہنا ہی کیا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ تو نوجوان بھی ہے، تو خوبصورت بھی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عورتیں فتنے میں پڑ جائیں، ماحول بنا رہے تھے نا، تو عام عورتیں تو نہیں دے سکتے، اچھا اپنے لڑکے میرے پاس رکھوا دو بہن کے طور پر، گروی کے طور پر۔ کہا کہ نہیں، لوگ ہمیں تانے دیں گے کہ ایک دو سیر غلے کی وجہ سے اپنے لڑکوں کو تم نے گروی رکھوا دیا، لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کریں؟ کہا جی ہمارا اسلحہ وہ تو رکھ لو گروی کے طور پر، خیر اس پر بات طے ہو جاتی ہے۔ اور کعب بن اشرف نے کہا کہ تم رات کو آنا اور آ کر مجھ سے غلہ لے جانا۔ وہ چلا گیا، انہوں نے بیٹھ کر اپنی پلاننگ کی کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو مارنا ہے، ہم نے قتل کرنا ہے۔ رات کو یہ حضرات وہاں پہ پہنچے اور آپس میں گفتگو کی، چونکہ کعب بن اشرف خوشبو کا استعمال بہت کرتا تھا، تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں اس کے سر کے قریب اپنا ناک لے کر جا کر اپنا خوشبو سونگوں گا اور اس کی تعریف کروں گا، اور جب میں اس کے سر کے بالوں کی خوشبو سونگوں گا تو میں اس کے سر کو نہ قابو میں کر لوں گا، تم فوراً اس کا سر کاٹ دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، گئے، دستک دی، اوپر والا خانے نے اپنی بیوی کے پاس، نیچے آیا، بیوی نے پوچھا کدھر جاتے ہو؟ کہا کہ نیچے آپ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ میرا عزیز آئے ہوئے ہیں، کہ خطرے کی بات نہیں ہے۔ تو بیوی کہنے لگی اس آواز سے مجھے لہو کے ٹپکنے کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو شرفاء کو یہ زیب دیتا ہے، اگر کوئی شریف آدمی کسی شریف کو بلائے قتل ہونے کے لیے اسے قتل ہو جانا چاہیے۔ عرب کے اپنے روایات تھے، عرب کے اپنے معاملات تھے۔ وہ نیچے آیا، خوشبو میں اٹا ہوا، خوشبو میں بسا ہوا، تو کہا محمد بن مسلمہ نے آپ سے بڑی پیاری خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگی، اگر اجازت دو تو میں تمہارے سر کے بالوں کی خوشبو سونگ لوں۔ اس نے کہا کیوں نہیں، سر آگے کیا، محمد بن مسلمہ نے بھی خوشبو سونگی، باقی ساتھوں سے کہا تم بھی سونگو، انہوں نے بھی سونگی، وہ پیچھے ہٹا۔ پھر محمد بن مسلمہ نے کہا دوبارہ نہیں موقع دیتے سونگنے کا، کہا کیوں نہیں، سونگ لو۔ جب دوبارہ سر آگے کیا تو محمد بن مسلمہ نے مضبوطی کے ساتھ سر پکڑ لیا اور اشارہ کیا، اور صحابہ نے فوراً سر اس کا تن سے جدا کر دیا اور لے جا کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھا کہ یا رسول اللہ یہ ہے آپ کا گستاخ، کہ جس کے بارے میں آج بھی آپ سنتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا اس کا سر تن سے جدا۔ یہ واقعی اللہ کے محبوب پیغمبر کے دور میں حضرات صحابہ نے کر کے دکھایا ہے کہ جہاں بھی کوئی دشمن رسول یا کوئی گستاخ رسول آتا، ایک تو ہے نا پوچھ کر جانا، میں نے شروع میں عرض کیا اسما یہودیہ کہ جس کو حضرت علی بن عمیر نے قتل کیا تھا، وہ نابینا تھے، اجازت کے بغیر گئے تھے، قتل کرنے کے بعد آ کر اطلاع دی تھی تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے تائید فرمائی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اس شخص کو دیکھنا چاہیے کہ جس نے غیب میں بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبر کی نصرت کی ہے، وہ غیب میں نبی کو دیکھ لیا۔ تو یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی تعلیمات، تو اس کا سر بھی تن سے جدا کر کے اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں لا کر رکھ دیا گیا۔ اب چونکہ محمد بن مسلمہ یہ قبیلہ اوس کے تھے اور جو باقی ساتھی ان کے ساتھ گئے تھے وہ بھی قبیلہ اوس کے تھے، تو خزرج والوں نے کہا کہ دیکھو اوس والوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو خوش کیا، ان کے دشمن کو قتل کر کے۔ ایک دشمن اور بھی ہے جس کو ابو رافع کہتے ہیں، کیوں نہ اس کو بھی قتل کر کے ہم بھی اللہ کے محبوب پیغمبر
اللہ کے محبوب پیغمبر سے اجازت لی اور گئے ابو رافع کے پاس اسے قتل کرنے کے لیے۔ مختصر یہ کہ اس کے دروازے پر پہنچے، چونکہ وہ قلعے کے اندر اونچے بالا خانے پہ رہتا تھا، تو آپ دروازے کے باہر اس طرح بیٹھے کہ جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ جب دروازہ بند کرنے لگا تو اس نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے، تو اس نے سمجھا شاید یہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے قلعے کا ہے، تو کہا اللہ کے بندے جلدی اندر آ، میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ وہ فوراً اٹھے اندر آئے، دروازہ اس نے بند کیا، چابیاں وہاں لٹکائی اور چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ابو رافع کے گھر میں رقص و سرود کی محفل ہوتی ہے، شعر و شاعری کی مجلس لگتی ہے، وہ بیٹھے رہے چھپ کر، وہ بھی ختم ہوتی ہے، سب چلے گئے، سب سو گئے۔ آرام سے دروازہ کھول کر باقی ساتھیوں کو بلایا اور خود کہا کہ میں اوپر جاتا ہوں، جا کر میں دیکھتا ہوں۔ جب اوپر پہنچے، اب ان کو قتل کرنے والے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اوپر پہنچے، اندر اندھیرا تھا، اندر سویا ہوا، لیکن کہاں کون پتہ نہیں تھا، تو ضرورت پڑی کہ آواز دے کر پوچھنا پڑے گا، تو کہا کہ عبد رافع، اسے سر اٹھایا، بھائی کون ہے کون ہے، اور آپ نے تلوار گھمائی، لیکن وہ بچ گیا، پتہ چل گیا تلوار گھومی ہے، اس نے چیخ ماری۔ انہوں نے فوراً اپنی آواز کو ہمدردانہ لہجے میں تبدیل کیا اور کہا ابو رافع خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو ابو رافع نے کہا کوئی اپنا بھی ہے، تو کہا جی کہ کسی نے تلوار چلائی ہے۔ اب جب بولا تو معاملہ نشانے پہ آ گیا اور آپ نے تلوار اس کے سینے کے آر پار کر کے وہ چیخنے چلانے لگا اور آپ بالا خانے سے اترنے لگے۔ اترتے ہوئے آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ کی پگڑی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ باقی باپ نے اپنی جو چادر تھی اس سے اپنی ٹانگ کو باندھا اور باہر نکلے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم تو جاؤ اور میں یہاں پر اس وقت تک بیٹھوں گا جب تک کہ ابو رافع کے قتل کی اطلاع نہیں مل جاتی اور یقین نہیں ہو جاتا۔ باقی ساتھی چلے گئے، ابو رافع بیٹھے رہے۔ صبح مرغ نے آواز دی، ادھر سے بالا خانے سے آواز آئی، ابو رافع کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ وہاں سے لڑکھڑاتے ہوئے نکلے، لگڑاتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ آپ نے دیکھا تو عبداللہ یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا ٹانگ آگے کرو، ٹانگ آگے کی، آپ نے دست مبارک پھیرا، یوں لگا جیسے کبھی زخم ہوا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی تائیدات ہیں، اور یہ جتنے بھی گستاخان رسول تھے ان کا انجام تھا جو دور نبوت میں حضرات صحابہ کے ہاتھوں اللہ نے محفوظ کیا، ہم تک پہنچایا، اور قیامت تک یہ بات واضح فرما دی کہ پیغمبر کی عزت اور حرمت جو ہے وہ سب کائنات میں سب سے افضل ہے۔ کیوں کہ کائنات کے اندر آج میری اور آپ کی بقا، اور اس کل کائنات کی بقا کیوں ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا کے نظام کائنات، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا رہے گا اللہ اس نظام کائنات کو چلائے گا۔ جب ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی نہ رہا اللہ اس نظام کی بساط کو لپیٹ کر ختم کر دے گا۔ تو گویا اس کائنات کی جان، اس کائنات کی روح وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ پہنچانے والے اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، اور پڑھنے والے وہ ہوں گے جن کے دل میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت ہوگی۔ کیوں؟ ایسے افراد بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن قرآن نے منافق کہا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کلمے کا اظہار تو کرتے رہے، صف اول میں نماز تو پڑھتے رہے، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو گویا اس سے پتہ چلا کہ کلمہ وہی پڑھے گا کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں محبت رسول ہے، وہی کلمہ قابل قبول، جس کے اندر روح محبت رسول کی موجود ہوگی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کائنات کی جان لا الہ الا اللہ، اور خود لا الہ الا اللہ کی جان محمد مصطفیٰ۔ تو گویا اس کائنات کے چلنے کی وجہ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا میرا اور آپ کا اللہ کے محبوب پیغمبر پر ایمان لانا یہ میری اور آپ کی بقا کی وجہ ہے، اس کائنات کے باقی رہنے کی دلیل ہے۔ اور جو کلمہ نہ پڑھے، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، تو پھر گویا اس کو روئے زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں، اس کو روئے زمین پر رہنے کا حق رہے گا وہ کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، رہے گا وہ کہ جو محبت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ وگرنہ آج یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن رہ رہے ہیں، لیکن کس طرح اپنے انجام کو پہنچ بھی رہے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو مختصر یہ کہ اب قاتل جو ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے صحابہ کو بھیجا کہ جنہوں نے گستاخوں کو قتل کیا، اب
اسلام کے خلاف محاذ آرا ہو گیا، پھر تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے صفیں باندھ کر ان کا مقابلہ کیا